مظہر کبریا، سید ابرار و خیار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، کائنات کے اولین فصل و بہار، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، سراج الصادقین، شمس العالمین، کالی کالی زلفوں والے آقا، وہ آقا جن کو دیکھ کر چاند شرمائے، جن کا چہرہ والضحا، جن کی زلفیں واللیل اذا سجا، جن کی نظر جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، جن کا سینہ الم نشرح لک صدرک، جن کا ذکر ورفعنا لک ذکرک۔ آئیے اسی آقا و مولا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا پڑے۔ اللہم صلی علی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم و فن کے عظیم شاہکار، معلومات کے بحر سفار، فن شاعری میں یکتائے روزگار، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا محمد فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمٰن یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدیجے کی ہے، غمزدوں کو رضا مزدیجے کی ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، اللہ رب العزت قرآن مجید قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر روئے زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب قلم ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو اور اس کے پیچھے 7 اور ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کے کلمے ختم نہ ہوں گے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ کے کلموں سے کیا مراد؟ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی کلموں سے مراد مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر روئے زمین کے تمام مفسرین محدثین مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہیں تو سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم کھس جائیں گے، زبانیں سوکھ جائیں گی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں ہو سکتی، آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ علامہ عبدالرحمٰن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہے تو یہی کہہ کر خاموش ہو گئے 1000 بار کشوئن دہن سمجھ کو بلا، 1000 بار کشوئن دہن سمجھ کو بلا، ہنوز نامے تو پختن کمال بیت کی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 1000 مرتبہ مجھ کو غلام سے کلیہ کر کے اپنا منہ صاف کر لوں پھر بھی یہ منہ قابل نہیں ہو سکتا کہ اس منہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں۔ اور مجھے شعراء پاک شاعر ڈاکٹر اقبال نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہے تو یہی کہہ کر قلم روک دیا بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آموزت، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم آموزت، گر بہون رسیدی تمام کو رہگیر۔ اور جب بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا چاہے تو یہی کہہ کر خاموش ہو گئے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ جلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصفے بے تناقض ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن کس پہ کر دیا، خالق کا بندہ ہوتا آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد حضرات گرامی، جس رسول کے قدموں کی برکت نے زرنوں کو آفتاب اور غلاموں کو امام بنا دیا، بھلا اس رسول کی تعریف کو دوسری کون بیان کر سکتا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں وصف کیا لکھے کوئی اس نعمت انوار کا، محرومہ میں ہے جلوہ جسلان سے رخسار کا، عرش اعظم پر فریدا ہے شہ ابرار کا، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سر کا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک رات کا وقت تھا، موسم انتہائی خوشگوار تھا، ہم باہر صحن میں سو رہے تھے کہ محسوس ہوا جیسے ہمارے گھر میں درخت کا سایہ جھول رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، میں ڈر گئی یاد ہے یہ کیا ماجرا ہے۔ اچانک میری نظر میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، بولے سبحان اللہ۔ اچانک میری نظر میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، میں نے دیکھا
تھے اور چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر گھوم رہا تھا۔ ارے پیارے مصطفیٰ کی شان کو دیکھو، جب دنیا میں کوئی اور بچہ کھیلتا ہے تو پلاسٹک کے کھلونے سے کھیلتا ہے، مٹی کے کھلونے سے کھیلتا ہے، لیکن یہ ہمارے نبی ہے جن کے لیے کھلونا خود چاند بنا ہوا ہے۔ مصطفیٰ اپنی انگلی کو ہلا رہے ہیں، آسمان کا چاند گھوم رہا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، خود سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آسمان سے ایک نورانی ابر اترا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ دیا اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو میں نے یہ آواز سنی کہ میرے محبوب کو ہر ایک پیغمبر کے امتیازی وصف سے مزین کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن و جمال بھی گئے، علم و حکمت بھی گئے، صدق و صفا بھی گئے، صبر و رضا بھی گئے، جلال و جلال بھی گئے، علم و حیا بھی گئے، جود و نوال بھی گئے، حضرت آدم کی آدمیت بھی گئے، حضرت شیخ کی معرفت بھی گئے، حضرت نوح کی شراحت بھی گئے، حضرت ابراہیم کی خلت بھی گئے، حضرت اسماعیل کی زبان بھی گئے، حضرت اسحاق کی رضا بھی گئے، حضرت یعقوب کی بشارت بھی گئے، حضرت لوط کی حکمت بھی گئے، حضرت الیاس کا وقار بھی گئے، حضرت ایوب کا صبر بھی گئے، حضرت یوسف کا حسن بھی گئے، حضرت نوح کی فصاحت بھی گئے، حضرت یوسف کا حسن بھی گئے، حضرت عیسیٰ کے اعجاز بھی گئے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید پیدا داری، آجا خوبا ہم عدالت تو تنہا دارے، خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ، ارے خدا نے ایک محمد میں رکھ دیا سب کچھ، کریم کا کرم بے حساب کا کہنا۔ اور اعلیٰ حضرت اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئے انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ بے کروڑ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام بہاروں کو، کائنات کی زیبائشوں کو سمیٹ کر پیارے مصطفیٰ میں رکھ دیا۔ کوئی خوبی اور کمال ایسا نہیں جو پیارے مصطفیٰ میں نہ ہو۔ اللہ سے فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نفس جہاں نہیں، بے پھول خار سے دور ہے ایک شمع ہے کہ دعا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اہل ایمان کا کام ہے۔ ذکر مصطفیٰ کرنا مومن مسلمان کا حصہ ہے۔ جس طرح پیاسے کو پانی مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، محب کو محبوب مل جائے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، طالب کو مطلوب مل جائے تو اسے قرار آ جاتا ہے، اسی طرح مومن مسلمان کو اگر ذکر مصطفیٰ کی محفل مل جائے تو اسے سکون و اطمینان مل جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کیا خوب کہا، وہ لوگ خدا شاگرد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاگرد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم بعض کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ حضرت گرامی میں اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے کہنے میں جو بھی لفظ غلطیاں خامیاں ہوئی ہیں اللہ رب العزت سے معاف فرمائے اور اسی مبارک محفل کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں قبول فرمائے۔ میرے ساتھ لگا کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔